ساتھیو آداب، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں۔ آج ہم کریں گے بزنس اسٹڈی یعنی کاروباری مطالعے کا سبق نمبر 15 یعنی اشتہار۔ اشتہار کیا ہوتا ہے یعنی ایڈورٹیزمنٹ، اس کے بارے میں پڑھیں گے، کیا مطلب ہوتا ہے، ساری چیزیں 1 بائی 1۔ سب سے پہلے ہے اشتہار کا مطلب، یعنی اشتہار کسے کہتے ہیں۔ ایک اخبار میں نہ صرف آپ تازہ واقعات، کھیل وغیرہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، بلکہ ان میں آپ کوئز، کانٹیکٹ، سائیکل، بالوں کا تیل، ٹرانسپورٹروں، عمارتیں تعمیر کرنے والے وغیرہ کی خدمات اور متعدد مصنوعات اور اشیاء کے بارے میں معلومات یا پیغامات بھی مل جاتے ہیں۔ اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں، ہے نا، اشتہار وغیرہ لگے ہوتے ہیں۔ تو مثلا ریڈیو پہ آپ کو اطلاع ملتی ہے جو XYZ بالوں کا تیل کے نام ہے، تو کبھی آپ کے بالوں میں لگانے والا تیل خریدنے کی دکان پہ جاتے ہیں تو اس سے آپ تیل دکھانے کی فرمائش بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کی خوشبو بہتر اور دام کفایتی لگتے تو آپ خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اشتہار کی تعریف امریکہ کی ایک ایجنسی کے دوارا کیا ہے، امریکی کی مارکیٹنگ ایسوسی ایشن نے اشتہار کی تعریف کسی شناخت یافتہ کفیل یعنی اسپانسر کے ذریعے ادائیگی کی بنیاد پر بھی آئیڈیا اور اشیاء اور خدمات کی غیر شخصی پیشکش کے طور پہ کی گئی ہے۔ اسی طرح اشتہار غیر شخصی ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مینوفیکچر یا پیداکار کی شناخت اس کے نام سے ہوتی ہے اور پتہ ہمیشہ اشتہار میں ہوتا ہے۔ اشتہار کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ پہلا یہ کہ پیغام کی غیر شخصی پیشکش۔ اشتہار عمل میں گاہکوں کے ساتھ آمنے سامنے یا سیدھا رابطہ نہیں ہوتا، یمناً اس کا رخ متوقع گاہکوں کی طرف ہوتا ہے۔ ترسیل کی ادا شدہ شکل۔ اشتہار میں اشیاء تیار کرنے والی ترسیلی اخبار، ہورڈنگ، میگزین، ریڈیو، ٹی وی وغیرہ کے ذریعے سبھی گاہکوں سے رابطہ قائم کرتا ہے۔ اشیاء، خدمات یا آڈیو کو فروغ۔ اشتہار میں کسی مخصوص شے، خدمات یا نظریے سے بھی متعلق کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے۔ یہ لوگ ان چیز یا مال کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں اور انہیں خریدنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اسپانسر، مشتہر شناخت ہوتی ہے۔ اشتہار جاری کرنے والا تاجر یا صنعت کار، خدمت مہیا کرنے والے کی پہچان ہمیشہ ظاہر ہوتی ہے۔ بعض ذرائع سے اشتہار کی ترسیل ہمیشہ کسی ذرائع یعنی میڈیم کے توسط سے ہوتی ہے۔ اب وہ کسی بھی طرح سے ہوتی ہے، اخبار کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے۔ اشتہار کاری کے مقاصد یا اہمیت۔ تو اشتہار کاری کے مقاصد یا اہمیت جو بھی لکھنے کو آئے تو ایک ہی بات لکھیں۔ پہلی اہمیت یہ ہے گاہک کی واقفیت فراہم کرنا، گراہک کو ایک طریقے سے اس سے جاگروک کرانا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے قسم کے ایڈ ہمیشہ آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹی وی میں ہر وقت آتے ہیں۔ گرمی آئے گی تو پنکھے کا ایڈ آ جائے گا، ہیولس کا، اوشا کا، اس طرح سے۔ تو سب سے پہلے ہوتا ہے گاہک کو واقفیت کرانا۔ اس کے بعد دوسری بات ہوتی ہے نئی اشیاء کے لیے مانگ کو پیدا کرنا، یعنی مارکیٹ میں کوئی نئی چیز آئی ہے تو جب اسے دکھائیں گے تو جبھی تو لوگ آئیں گے۔ جیسے جیل پین بازار میں آ گیا ہے تو اس کی مانگ پیدا کرنے کے لیے اس کا ایڈ چلوائیں گے بڑے بڑے فلم اسٹاروں سے یا پھر مشہور ہستیوں سے۔ موجودہ گاہک کو بنائے رکھنا، اور موجودہ گاہک کو بھی بنائے رکھنے کے لیے بھی ایڈ دیا جاتا ہے تاکہ انہیں لگے کہ ہاں بھائی ابھی کمپنی چالو ہے۔ فروخت بڑھانا، اور فروخت کو بڑھانے کے لیے بھی اگر کام اچھا چل رہا ہے پھر بھی ایڈ دیتے ہیں تاکہ اور زیادہ فروخت بڑھے۔ فروخت کار کی مدد کرنا، اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ بیچنے والا دیکھتا ہے کہ بھائی اگر ہم یہ بیچنے کے لیے چیز لے رہے ہیں تو اس کا ایڈ ویڈ بھی آتا ہے یا نہیں، تو اس سے یہ فائدے ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد اس میں متن پر مبنی سوالات ہیں، اس میں صحیح اور غلط کا نشان لگا۔ اشتہار کے ذریعے اسپانسر مشتہر گراہکوں سے سیدھا رابطہ کرتا ہے، تو پہلے کا جو ہے بھائی وہ غلط ہے، سیدھا رابطہ نہیں کرتا۔ اشتہار جو ہے، اشتہار عمل میں آنے والے لاگت کو اسپانسر یعنی مشتہر برداشت کرتا ہے، صحیح ہے۔ اشتہار گاہکوں کو مختلف اشیاء اور ان کے استعمال کے بارے میں واقفیت فراہم کرتا ہے، بالکل صحیح ہے۔ اشتہار نئے اور موجودہ دونوں قسم کے مال کی بکری کے بڑھانے میں مدد کرتا ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ ایک سیلس مین کو کسی چیز یا خدمات کی بکری میں اشتہار سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، غلط ہے، فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھا، اب آگے اس میں پڑھ لیتے ہیں۔ اب ہے اشتہار کی ذرائع، مطلب اشتہار کن کن ذرائع سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کو زوم کر کے دکھایا تھا ہوں۔
دیکھیے اشتہار جو ہے 3 ذرائع ہیں: پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، دیگر۔ پرنٹ میڈیا میں آتے ہیں اخبار، رسائل یعنی رسالے اور انٹرنیٹ۔ الیکٹرانک میڈیا میں ریڈیو، ٹی وی اور گاڑی کے ذریعے نمائش، اور دیگر میں ہورڈنگ، پوسٹر۔ ٹھیک ہے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے بھی آپ جو ہے اشتہار دے سکتے ہیں، جیسے اخبارات میں دے سکتے ہیں۔ فائدے یہ ہیں کہ اخبارات کی جو ہے لوگ کٹنگ کاٹ کے رکھ لیتے ہیں اور بعد میں بھی اس چیز کو یاد رکھتے ہیں، تو یہ اس کے کیا ہوتے ہیں، فائدے ہو جاتے ہیں۔ آگے ہے اس میں حدود کیا ہے، حدود پڑھ لیتے ہیں۔ اخباروں کے اشتہار میں کچھ حدیں بھی ہیں جن کا ذکر نیچے ہے۔ ہم اخبار لیتے ہیں اور فوراً پڑھتے ہیں، پھر کسی کونے میں ڈالتے ہیں، 24 گھنٹے بعد پھر تازہ اخبار خرید لیتے ہیں۔ اس طرح اخبار کی مدت بہت قلیل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، رسائل یعنی میگزین میں بھی ایڈ آتے ہیں، اس طرح سے ہے نا۔ رسائل بھی باقاعدگی کے ساتھ شائع ہوتے ہیں، لیکن یہ روزانہ کی بنیاد پر نہیں، ان کی ہفتہ واری، 15 روز، ماہانہ، 6 ماہی، 4 ماہی اور کبھی کبھی سالانہ بنیادوں پر بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے کیا فائدے ہیں؟ فائدے یہ ہیں کہ رسائل کی زندگی اخبار کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے اور یہ مستقبل حالوں اور خالی اوقات میں مطالعہ یا دوبارہ پڑھنے کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ رسائل ایک مخصوص طبقے کے لوگ ہی پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حدود کیا ہے؟ رسائل میں اشتہار دینا مہنگا پڑتا ہے، اخباروں کے مقابلے اس میں دیے گئے اشتہار کم لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ الیکٹرانک ذرائع کون کون سے؟ الیکٹرانک ذرائع بہت سارے ہیں، جیسے ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، انٹرنیٹ ہے۔ ریڈیو اشتہار، ٹھیک ہے، ایشیا کے اشتہار بھی سنتے ہیں۔ ریڈیو پروگرام کی نشریات کے دوران بیچ بیچ میں چھوٹے چھوٹے وقفے کے لیے جاتے ہیں، جنہیں اشیاء اور خدمات کے اشتہارات کے ذریعے بھرا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ریڈیو پر کچھ عام پروگراموں کا اشتہار دینے والوں کو اسپانسرشپ بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ یہ زیادہ مؤثر ہوتے ہیں اور لوگ باقاعدگی سے انہیں سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان پڑھ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو پڑھ نہیں سکتے۔ حدود یہ ہے، اسے صرف وہی شخص یاد رکھتا ہے جو مستقل طور پر سننے والا ہو، لیکن کبھی کبھی سننے والا اسے بھول بھی سکتا ہے اور اسے ریڈیو میں کیا سنا تھا۔ ٹیلی ویژن کے اشتہار بھی ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پولیو کا اشتہار آتا رہتا ہے، 2 بوند زندگی کی۔ اطلاعاتی ٹیکنالوجی، الیکٹرانک ٹیکنالوجی ترقی کے باعث آج ٹی وی اشتہار کاری سب سے اوپر ہے۔ ٹی وی جو ہے ہماری آنکھوں اور کانوں دونوں پر اثر چھوڑتا ہے، اس پر اشیاء کی نمائش کی جاتی ہے، اس کے استعمال کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اس کی افادیت دکھائی اور بتائی جا سکتی ہے۔ فائدے یہ ہیں کہ بہت زیادہ بااثر ہوتا ہے کیونکہ اسے سنا بھی جا سکتا ہے اور دیکھا بھی۔ دل کو لبھانے والے نعرے، نغمے، رقص، مشہور ہستیوں کے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، حدود ہیں، ٹی وی اشتہار بنانے اور پیش کرنے میں خرچہ زیادہ آتا ہے۔ جیسا کہ کم و بیش ہر صنعت کو اپنا پیغام ٹی وی کے ذریعے پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے ناظرین اس کا کم اثر ہوتا ہے۔ آج کل جو بھی کوئی تجارت سے واقف ہوتا ہے دوسرا چینل لگا دیتے ہیں۔ انٹرنیٹ بھی اچھا مادھیم ہے، انٹرنیٹ کے مادھیم سے بھی آج لوگ انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں چیزوں کو اور وہ آپ کے ایڈ کا اشتہار کرتے ہیں۔ فائدے، گھر بیٹھے پوری دنیا کی معلومات حاصل ہو، اشتہار کرنے والے اشتہار اور جو اپنے وقت پر اور ضرورت کے مطابق دیکھ سکتے ہیں۔ حدود، اسے بنا کمپیوٹر کے نہیں دیکھا جا سکتا ہے نا۔ اور بھائی دیگر ذرائع بھی ہیں، دیگر ذرائع کے اندر آپ کی آ گئی ہورڈنگ، جو سڑکوں پر لگی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے موڑوں پر، لوہوں کھمبوں پر یہ لگی ہوتی ہے۔ پوسٹر ہوتے ہیں، دیواروں پہ پوسٹر لگے ہوتے ہیں، یہ سب سے سستا ہے اور چیپ ہے، آسانی سے دیواروں۔ گاڑی کے ذریعے نمائش کی جاتی ہے، جیسے ٹیگا ایکسپریس آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے بھی جو ہے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب متن پہ مبنی سوالات آ گئے، ٹھیک ہے، اس میں ملان کرنا ہے۔ اب بس پر برلا سفید سیمنٹ کا اشتہار دیگر میڈیا میں آئے گا۔ انڈیا ٹوڈے ICI کا اشتہار پرنٹ میڈیا میں آئے گا۔ ٹی وی پر آنے والا الیکٹرانک میڈیا۔ اب اس کے بعد یہ ہے کثیر انتخاب، 10 ذیل میں سے کون سا اشتہار کاری کی خصوصیت نہیں ہے؟ ترسیل کی ادا شدہ شکل، یہ نہیں ہے، اشتہار کاری کے پرنٹ میڈیا میں شامل نہیں ہے۔
انٹرنیٹ، پرنٹ میڈیا میں نہیں. اشتہار کی الیکٹرانک میڈیا میں شامل ہے. اشتہار جو ہے اس کی الیکٹرانک میڈیا میں جو شامل ہے. گاڑی، انٹرنیٹ، پوسٹر، گاڑی والا ہے نا. ٹی وی کے ذریعے اشتہار ہمیشہ موزوں نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ مہنگا ہونے کے سبب. مہنگا ہوتا ہے نا، ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. اس کے بعد بھائی آگے ہے اشتہار کاری کے ذرائع کی موزونیت. اشتہار دینے والے کو اپنے مال کو دھیان میں رکھ کر مناسب اشتہاری ذرائع کو ضرور دھیان میں رکھنا چاہیے. اس مقصد کے لیے اسے اشیاء خدمات کی نوعیت، اس اشیاء کے لیے مقصود گاہکوں کی اشتہاری عمل میں آنے والے خرچ اور ہر ذرائع میں وقت اور جگہ کی دستیابی کے بارے میں پہلے سے غور و فکر کرنی چاہیے. اخبارات یہ عام آدمی کے صرف آنے والی چیزوں کے لیے موضوع ہے. نئی چیزوں کی شروعات کے لیے بھی اخبار میں اشتہارات بہت مفید ہوتے ہیں، کیونکہ اخبار میں کسی خاص جگہ کے اشتہار کے لیے مستقل بنیادوں پر حاصل کی جاتی ہے. رسائل بھی ہیں، ریڈیو بھی ہے، ٹیلی ویژن بھی، یہ سب اس کے رسائل ہیں. آپ نے کیا سیکھا؟ یہ آ گیا. متن پر مبنی سوال آ گیا کہ اشتہاری عمل سے کیا مراد ہے؟ اشتہار کس ذرائع سے دیکھنے سننے کا اثر ہوتا ہے؟ نابینا کے لیے تشہیر کاری کا کس ذرائع کو ترجیح دی جائے گی؟ اشتہار کیا ہے؟ اس کے مقصد کیا ہے؟ یہ سارے سوالات ہیں. 6 سوال یہ ہیں اور آپ کے جو ہے اللہ بھلا کرے یہاں پہ 11 تک سوال ہیں. بس ان سوالوں کو آپ کے جواب ڈھونڈنے ہیں، آپ کو جو بھی پڑھا ہے اسی میں سے، اور یہ اس طرح پورا ہو جائے گا. امید ہے کہ آپ کو یہ سبق نمبر پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں اور چینل سے جڑ جائیں. شکریہ.